الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمد للہ الذی ابدع الافلاک والارضین والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم، يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي، ربي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات سید المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم کے دربار گہر بار میں ہدیہ درود السلام عرض کرنے کے بعد وارثان منبر و محراب، ارباب فکر و دانش، نہایت ہی معزز و محتشم حضرات و خواتین، رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے ادارہ صراط مستقیم پاکستان کے زیر اہتمام ہم سب کو 15ویں سالانہ فہم دین کورس میں شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے عظمت اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ میری دعا ہے رب ذوالجلال ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے اور قرآن و سنت کے ابلاغ و تبلیغ اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ خالق کائنات جل جلالہ نے تمام انبیاء کرام علیہم السلام میں ہمارے آقا مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سیادت اور سروری عطا کی ہے، اسی کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ رب ذوالجلال نے آپ کی وجہ سے آپ کے اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بھی بلند و بالا مقام عطا فرمایا ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت یہ اصل معیار ہے اور اسی پر تمام عظمتوں کا مدار ہے۔ اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہم اجمعین ہوں یا صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم، ان تمام طبقات کو جو فضیلت ہے ملی ہوئی وہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے ہے، اور رب ذوالجلال نے اسی بنیاد پر قرآن مجید کی متعدد آیات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی طرف منسوب افراد کی عظمت کو اجاگر فرمایا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد احادیث اس بارے میں موجود ہیں۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 33، اس میں خالق کائنات جل جلالہ کا یہ فرمان ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، رب ذوالجلال یہی چاہتا ہے کہ دور کر دے تجھ سے ہر ناپاکی کو، اہل البیت، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی طرف منسوب افراد، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر والوں، اللہ یہی چاہتا ہے کہ اللہ تم سے ہر ناپاکی کو دور فرما دے، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور اللہ تمہیں پاک کر کے خوب ستھرا فرما دے۔ یہ آیہ کریمہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کی عظمت کا خوب اظہار کر رہی ہے، اور قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، یہ آیہ کریمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کی محبت کا جو امت سے تقاضا ہے اس کا اعلان کر رہی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت اطہار عظیم بھی ہیں اور امت کے محبوب بھی ہیں۔ قرآن مجید برہان رشید نے اس عظمت کا بھی اظہار کیا ہے اور اس محبت کو بھی اجاگر کیا ہے۔ اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم سے محبت یہ جزو ایمان ہے، اور اہل سنت و جماعت کا شعار ہے۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے مکتوبات شریف میں اس موضوع پر تفصیلاً بحث کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا، عدم محبت اہل بیت خروج است، اگر اہل بیت کی محبت دل میں نہ ہو تو یہ خارجیت ہے۔ جس بندے کے دل میں اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم کی محبت نہیں، وہ بندہ خارجی ہے۔ وَتَبَرِّ از اصحاب رفت، اور جو بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام علیہم رضوان کی محبت سے خالی ہو وہ رافضی ہے۔ جو اہل بیت اطہار کی محبت سے خالی ہے وہ خارجی ہے، اور جو صحابہ کرام علیہم رضوان سے معاذ اللہ بیزار ہے اور ان کے بارے میں دل میں کھوٹ رکھتا ہے وہ رافضی ہے۔ ومحبت اہل بیت با تعظیم و توقیر جمیع اصحاب کرام تسنن است، مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں
کہ تمام صحابہ کرام علیہم رضوان کی تعظیم کے ساتھ ساتھ اہل بیت اطہار کی محبت حاصل ہو تو یہ بندہ سنی ہوتا ہے۔ یعنی بہت لمبی چوڑی باتوں کو سمیٹ کر ایک جملے میں بیان کر دیا کہ ایک طرف خارجی ہیں، ایک طرف رافضی ہیں، اور تسنن کیا ہے، سنی کس کو کہتے ہیں؟ تو فرمانے لگے محبت اہل بیت با تعظیم و توقیر جمیع اصحاب کرام، تمام صحابہ کرام علیہم رضوان کی تعظیم و توقیر کے ساتھ ساتھ جو محبت اہل بیت میسر ہو تو اس کو سنی ہونا کہا جاتا ہے۔ لہذا محبت اہل بیت اطہار جس کا تقاضا شریعت میں موجود ہے اور جس محبت کو جنت کی کنجی کہا جا سکتا ہے اور جس محبت کو جزو ایمان کہا جاتا ہے، جس طرح اس جزو کی شان ہو، وہ محبت اہل بیت ہے کہ جس کے ہوتے ہوئے صحابہ سے کوئی چڑ بندے کو نہ ہو، جس کے ہوتے ہوئے صحابہ کرام علیہم رضوان کے بارے میں انسان کو کوئی انقباض نہ ہو اور صحابہ کرام علیہم رضوان سے نفرت نہ ہو، تو وہ محبت ہے محبت اہل بیت اطہار جس کا ذکر قرآن و سنت میں کیا جا رہا ہے۔ اور وہ محبت اہل بیت کہ جس کے ہوتے ہوئے صحابہ سے نفرت ہو، صحابہ سے عداوت ہو اور صحابہ کے اوپر تنقید کی جائے، اس محبت کو محبت اہل بیت شریعت کی زبان میں نہیں کہا جاتا۔ اس واسطے حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے ہزارہ بزرگوں کی تعلیمات کا خلاصہ بیان کرتے ہوئے اور اس موضوع پر اہل سنت کی عقیدے کی وضاحت کرتے ہوئے یہ فرما دیا کہ اگر محبت اہل بیت سے بندے کو صحابہ سے نفرت پیدا ہو تو وہ سمجھے کہ وہ محبت اہل بیت نہیں ہے۔ محبت اہل بیت صحابہ کرام علیہم رضوان کی تعظیم کے ساتھ جو میسر ہو، اس محبت کو یقیناً ذریعہ نجات کہا گیا ہے۔ قرآن مجید برہان رشید کی اس آیہ کریمہ میں رب ذوالجلال نے لفظ اہل بیت استعمال کیا، اور آج ہر مومن کی زبان پر وہ لفظ اہل بیت موجود ہے۔ اہل بیت یہ مرکب ہے دو الفاظ سے، اور قرآن مجید میں اس کا استعمال الف لام کے ساتھ کیا گیا، اہل البیت۔ بیت ایک لفظ ہے جو کہ ہمارے اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے جس کا معنی ہے گھر، اس پر آ کے الف لام البیت، تو یہ الف لام جو ہے یہ ایک اور لفظ کے عوض میں ہے، وہ لفظ معذوف ہو چکا، وہ ہے لفظ النبی یا الرسول۔ اہل البیت کا معنی ہے اہل بیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہر گھر کے رہنے والوں کی یہاں بات نہیں ہو رہی، نبی علیہ السلام کے گھر کے رہنے والوں کی بات ہو رہی ہے۔ اہل البیت، اگرچہ البیت کے ساتھ لفظ نبی ذکر نہیں ہے، لیکن جو الف لام ہے یہ واضح کر رہا ہے کہ یہاں لفظ بیت کے بعد ایک اور لفظ ہے، وہ ہے لفظ النبی یا الرسول، اور النبی یا الرسول سے مراد یہاں دیگر انبیاء میں سے کوئی نبی یا کوئی رسول مراد نہیں ہے، ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہیں، اور آپ کی طرف جو گھر منسوب ہے اس گھر، یعنی جو گھر آپ کا گھر ہے اس گھر کے جو گھر والے ہیں رب ذوالجلال ان کی شان کو قرآن میں بیان فرما رہا ہے۔ اہل البیت، اب چونکہ اہل کو مضاف کر دیا گیا بیت کی طرف، تو بیت کی عظمت کا پتہ ہوگا تو پھر اہل بیت کی عظمت کا پتہ چلے گا کہ وہ کون سا گھر ہے کہ جس کے رہنے والوں کو اللہ خطاب کر رہا ہے اور ان کی عظمت کو بیان کر رہا ہے۔ تو میرے پاس ایسے الفاظ نہیں کہ میں اس گھر کا تعارف اپنے الفاظ سے کرواؤں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرمان کا سہارا لیتے ہوئے اس بیت کی عظمت کو بیان کرتا ہوں، اور جب اس بیت کی عظمت کا پتہ چلے گا تو پھر اس بیت کے جو اہل بیت ہیں ان کی عظمت بہت واضح ہو جائے گی۔
اس سلسلہ میں امام احمد نے سند جید کے ساتھ اس حدیث کو روایت کیا ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان ہیں، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک بات پہنچی کہ کچھ لوگ میرے خاندان کے بارے میں کوئی نازیبا گفتگو کر رہے ہیں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ممبر رکھو۔ ممبر رکھا گیا، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس ممبر پہ تشریف فرما ہوئے اور ممبر پر بیٹھ کر لوگوں کا مجمع تھا، تو لوگوں سے یہ سوال کیا، من آنا، میں کون ہوں؟ تو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لوگوں سے پوچھا، مجمع لگا ہوا تھا، قالوا انت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب نے جواب دیا کہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ جواب یقیناً سچا جواب ہے، مگر اس وقت نبی علیہ السلام کا تقاضا کچھ اور تھا۔ من آنا کا یہ جواب ٹھیک ہے کہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن نبی علیہ السلام نے یہ جواب سن کے خود اپنی طرف سے جواب دیا، فرمایا آنا محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب، کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، میرے ابا جان حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اور میرے دادا جان حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ یعنی یہ بتایا مجمع والوں کو کہ میں آج تم سے جو پوچھ رہا ہوں کہ میں کون ہوں، تو میرا ایک تعارف یہ ہے جو بہت بڑا تعارف ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اور میرا ایک تعارف یہ بھی ہے کہ میں حضرت عبداللہ کا بیٹا ہوں۔ اس وقت میرے پیش نظر جو بات ہے وہ اپنے خاندان کے لحاظ سے ہے، اور میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لحاظ سے بھی عظیم ہوں اور محمد بن عبداللہ کے لحاظ سے بھی عظیم ہوں۔ رب ذوالجلال نے جو مجھے شان رسالت دی ہے وہ میری بہت بڑی شان ہے، اور خالق کائنات جل جلالہ نے جو مجھے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں پیدا کیا ہے تو یہ بھی معمولی بات نہیں، اللہ نے مجھے بہت بڑی شان عطا فرمائی ہے۔ اب اس وقت یہ جواب دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس وقت ہم سمجھنا چاہتے ہیں کہ وہ بیت کیا ہے کہ جس کی طرف منسوب حضرات کی شان رب بیان کر رہا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس مجمع میں آپ نے اپنی ہسٹری چند جملوں میں بیان فرما دی، اور اس وقت سے لے کر کہ جب سے انسانیت چلی ہے اور حضرت سید آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کی گود تک، یہ آپ کی خطابت ہے کہ آپ کو اللہ نے ایسی صلاحیت عطا فرمائی کہ جس طرح کے کوزے میں دریا کو بند کر دیا جاتا ہے، اتنی جامعیت جملوں میں ہے۔ وہاں سے گفتگو شروع کی اور چند جملوں میں اپنی پوری تاریخ کو بیان کرتے ہوئے اپنے گھر کی عظمت کو اجاگر فرما دیا۔ کیا فرماتے ہیں؟ ان اللہ خلق الخلق، اللہ نے مخلوق کو پیدا کیا، وہاں سے بات شروع کی۔ فجعلنی من خیر خلقہ، تو اس وقت مخلوق کی دو جماعتیں تھیں، ایک مخلوق تھی خیر خلق افضل مخلوق، اور دوسری تھی اس کے مقابلے میں ادنا مخلوق۔ اللہ نے جب مخلوق کو پیدا کیا فجعلنی من خیر خلقہ، تو رب نے میرا نور اعلی مخلوق کے سپرد فرما دیا۔ تخلیق کے وقت مخلوق کی دو قسمیں تھیں، ایک خیر خلق اور ایک اس کے علاوہ۔ اللہ نے میرا نور جو ہے وہ خیر خلق کے سپرد کیا۔ وجعلہ فرقتین، پھر اس خیر خلق کو رب نے دو حصوں میں بانٹا، جو بہترین مخلوق تھی اس کو دو حصوں میں تقسیم کیا۔ فجعلنی من خیرہم فرقۃ، اس بہترین مخلوق کے دو حصوں میں جو شان والا حصہ تھا، بڑی شان والا، رب ذوالجلال نے میرا نور ان کے سپرد کر دیا۔ وخلق القبائل، اس کے بعد جو بہترین مخلوق کی بہترین جماعت تھی اس کو اللہ نے قبیلوں میں بانٹا، قبیلے قبیلے اس کے بنائے۔ فجعلنی من خیرہم قبیلہ،
تو اس بہترین مخلوق کی بہترین جماعت کا جو سب سے شان والا قبیلہ تھا، رب ذوالجلال نے میری ولادت کے لیے اس کو چن لیا. وَجَعَلَهُمْ بُيُوتًا، پھر اس بہترین قبیلے کو رب نے گھروں میں تقسیم کیا. تو کچھ گھر تھے نارمل سے گھر، اور کچھ گھر تھے بڑی شان والے، اور ایک گھر تھا سب سے بڑی شان والا. تو رب ذوالجلال نے جب اس قبیلے کو جو شان والا قبیلہ تھا اس کو گھروں میں تقسیم کیا، فَجَعَلَنِي مِنْ خَيْرِهِمْ بَيْتًا، اس کے گھروں میں سے جو سب سے بڑی شان والا گھر تھا اللہ نے میری ولادت کے لیے اس گھر کو پسند فرما لیا. اب یہاں تک بات 4 جملوں میں لفظ بیت تک پہنچ گئی. فَجَعَلَنِي مِنْ خَيْرِهِمْ بَيْتًا، بات چلی کہاں سے؟ تخلیق کائنات سے. وہاں سے عظمتوں کا سفر طے کرتے ہوئے فرمایا رب ذوالجلال نے سب سے بہترین مخلوق اس میں میرا نور رکھا. پھر اس بہترین مخلوق کی جو بہترین جماعت تھی اس میں میرا نور رکھا. پھر بہترین جماعت کا جو سب سے شان والا قبیلہ تھا اس کو میرا قبیلہ بنایا. پھر اس قبیلے کے گھروں میں سے جو سب سے افضل گھر تھا رب ذوالجلال نے اس گھر کو میرا گھر قرار دے دیا. یہ بات کر کے یہاں تک پھر خلاصہ بیان کر دیا. انا خیرکم بیتا وخیرکم نفسا. لوگوں یاد رکھو، ایک ہے میری ذات، ایک ہے میرا گھر. نہ میری ذات جیسی کسی کی ذات ہے اور نہ میرے گھر جیسا کسی کا گھر ہے. انا خیرکم بیتا وخیرکم نفسا. مجھے میرے رب نے تم سب سے افضل بنایا ہے ذات کے لحاظ سے. جیسے میری ذات ہے ایسی کسی کی ذات نہیں. اور اس ذات سے مراد ہے یعنی شخصیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور فرمایا جیسے میرا گھر ہے یعنی جہاں میری ولادت ہوئی ہے ایسا کسی کا گھر نہیں. اور یہ آغاز میں اطلاق بیت کا جو ہے سب سے مقدم اس گود پہ ہے جس گود میں نبی علیہ السلام جلوہ گر ہوئے. اور اس گھرانے کا ذکر ہے چونکہ بیت سے مراد اینٹیں اور دیواریں نہیں، بیت سے مراد وہ کنبہ، وہ خاندان، وہ والدین کہ جن کو یہ عزت رب نے عطا کی کہ سارے رسولوں کے قائد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر میں پیدا ہوئے. تو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ مجمع عام میں لوگوں کو بتایا کہ مجھے میرے رب نے کوئی جہت بھی کمی والی عطا نہیں کی. اگر مجھے رسول اللہ کہو یہ بھی میری بڑی شان ہے، اور اگر مجھے حضرت عبداللہ کا بیٹا کہو یہ بھی میری شان ہے. اس واسطے کہ جہاں اللہ نے مجھے پیدا کیا ہے وہ عام سا گھر نہیں ہے. خالق کائنات جل جلالہ نے انسانوں کے گھروں میں سے جو سب سے شان والا گھر ہے اللہ نے میری ولادت کے لیے اس کو پسند فرمایا ہے. اب یہ لفظ بیت کا تعارف ہو گیا کہ نبی علیہ السلام کا گھر کون سا گھر ہے، یہ کون سا بیت ہے، اس کی عظمت کیا ہے. یہ خود نبی علیہ السلام کی زبان سے اس کا بیان ہوا. اب اس کے بیت کے جو ہیں منسوب اس میں رہنے والے ان کو اہل بیت کہا جا رہا ہے. تو جس بیت کی مثال دنیا میں نہ ہو تو اس بیت کے جو اہل ہیں ان کی عظمت کتنی بڑی ہوگی اور ان کا مقام کتنا بڑا ہوگا. اس واسطے خالق کائنات جل جلالہ نے اپنے کلام میں یہ لفظ استعمال کیا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، کہ میرے محبوب کی اس پاک گھر میں رہنے والوں میں نے تمہیں عظمتیں دینے کا ارادہ فرما لیا ہے. محتشم سامعین حضرات، اب یہاں پر اختصار سے اس بات کو سمجھنا لازم ہے کہ اہل منسوب ہے بیت کی طرف. یعنی منسوب سے مراد وہ نہیں کہ جو اردو میں لفظ منسوب ہوتا ہے جس کا لوگ یہ معنی کرتے ہیں کہ حقیقت نہیں ویسے منسوب کر دیا گیا. یہاں وہ منسوب سے مراد نہیں. منسوب سے مراد حقیقتاً جو بات ہے کہ اہل کا تعلق ہے بیت کے ساتھ اور بیت کا پھر تعلق ہے آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق ہے اللہ کی ذات کے ساتھ. تو یہ اہل البیت ایک لفظ میں چاروں نسبتیں بیان ہو گئی ہیں. اہل بیت کی طرف، بیت نبی کی طرف اور نبی اللہ کی طرف جو نسبت ہے اس کا اظہار اس میں کیا جا رہا ہے. تو یہاں پر
اہل کو عظمت جو مل رہی ہے اور بیت کو جو عظمت مل رہی ہے وہ ساری کی ساری عظمت جو ہے وہ سمٹ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کی طرف منسوب ہے کہ اس لیے عظمت دی جا رہی ہے کہ رب ذوالجلال نے اپنے محبوب کی ہر جہت کو عظیم بنایا ہے، جیسے ان کی ذات کو عظیم بنایا ہے ایسا ہی ان کے آل کو بھی عظیم بنایا ہے۔ اس واسطے یہ بنیادی نقطہ ہے اہل سنت و جماعت کا عقیدہ سمجھنے کے لیے۔ ہمارے ہاں اہل بیت اطہار کی عظمت مرہون منت ہے نبی علیہ السلام کی عظمت کی، سرکار کی طرف یہ منسوب ہے، چونکہ نبی علیہ السلام کے اہل بیت ہیں اس واسطے ان کو عظمت دی گئی ہے اور اس واسطے ان کی محبت ہم پر لازم کر دی گئی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جہت جو عالی جہت ہے اس سے عظمتیں بڑھتی ہیں اور اس سے عظمتیں دنیا میں تقسیم ہوتی ہیں، اور اسی کا ایک فیضان اللہ نے ان مقدس نفوس کو عطا کیا کہ ان کو اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی آل کہہ کر سرکار کے صدقے ان کو عظمتوں سے مالا مال فرمایا ہے۔ اس بات کو اگر سمجھیں تو حدیث شریف میں بھی بالکل واضح موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت حکم دیا تھا، جامع ترمذی میں حدیث شریف موجود ہے، احبوا اہل بیتی، میرے اہل بیت سے پیار کرو۔ اللہ نے خود فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، میرے نبی ان سے کہہ دو کہ میں نے جو تمہیں دین دیا ہے اور تمہیں نعمتوں سے مالا مال کیا ہے اس پر میں کوئی اجر نہیں مانگتا، ہاں میں اہل بیت کی محبت کا تقاضا کرتا ہوں، جو میرے قرابت والے ہیں جن کا مجھ سے تعلق ہے ان کے بارے میں تمہارے ذہنوں میں کوئی کھوٹ نہیں ہونی چاہیے اور سینے بالکل ستھرے ہونے چاہیے۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس محبت کا فلسفہ اور جو سبب بیان کیا تو وہ خود اس انداز میں جامع ترمذی میں ہے، فرمایا احبوا اہل بیتی لحبی، میرے اہل بیت سے پیار کرو، کیوں؟ لحبی، میری محبت کی وجہ سے۔ اہل بیت کا پیار ان کی اپنی ذوات کی وجہ سے نہیں مانگا گیا، اہل بیت کا پیار نبی علیہ السلام کی وجہ سے مانگا گیا۔ احبوا اہل بیتی لحبی، اہل بیت سے تم نے پیار کرنا ہے تو میری وجہ سے کرنا ہے، کیوں؟ فرمایا کہ وہ میرے اہل بیت ہیں، تم مجھ سے پیار کرنا چاہتے ہو، تم میرے امتی ہو، میں تمہارا نبی ہوں، اور جب میں بھی اہل بیت کو پیار کرتا ہوں اور اہل بیت میرے اہل بیت ہیں تو تمہارا میرے ساتھ پیار معتبر تب ہوگا جب تمہارا میرے اہل بیت سے بھی پیار ہوگا۔ اس بنیاد پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس محبت کی نشاندہی کر دی، اور یہ دونوں جہتیں چونکہ لازم ہیں تاکہ کسی کو بھی غلط فہمی نہ ہو۔ اگر کوئی صحابہ کرام علیہم رضوان سے پیار ان کی ذوات کے لحاظ سے کرتا ہے تو اس کا شریعت میں تقاضا نہیں ہے، شریعت میں تقاضا اس پیار کا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فمن احبہم فبحبی احبہم، جس نے صحابہ سے پیار کرنا ہے اس نے میری وجہ سے کرنا ہے کہ وہ میرے صحابہ ہے، اور جس نے اہل بیت سے پیار کرنا ہے اس نے میری وجہ سے پیار کرنا ہے کہ وہ میرے اہل بیت ہیں۔ اور اگر سرکار کی نسبت کو چھوڑ کر اگر کوئی صحابہ سے پیار کرتا ہے صحابہ کی وجہ سے تو اس پیار کا شریعت میں کوئی اس کا اعتبار نہیں ہے، اور اہل بیت سے جو پیار کرتا ہے سرکار سے قطع نظر محض اہل بیت کی وجہ سے تو اس کا شریعت میں کوئی اعتبار نہیں ہے۔ شریعت میں اس پیار کا تقاضا ہے اور اس محبت کو اللہ نے امان قرار دیا ہے کہ جو اہل بیت سے بھی اس لیے محبت ہے کہ ہمارے نبی علیہ السلام کے اہل بیت ہیں، اور صحابہ سے بھی اس لیے محبت ہے کہ وہ ہمارے نبی علیہ السلام کے صحابہ کرام علیہم رضوان ہیں۔ اس واسطے اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور نحو ہے عطرت رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اس وقت یہ وجہ سامنے رکھیں گے کہ سرکار کی وجہ سے پیار ہے تو پھر یہ وجہ جب دونوں طرف پائی جائے گی تو پیار دونوں طرف کا ہوگا، پھر ایک طرف نہیں رہ سکے گا، پیار دونوں طرف ہوگا، اور یہی وہ بنیاد ہے جس پر مسلک اہل سنت جماعت شروع سے قائم ہے۔ اور اس دو طرفہ یعنی دو اطراف جو ہیں ہمارے محبوب علیہ السلام کی آل کی اطراف اور اصحاب کی، ان دونوں کا جامع پیار اور جامع ادب اللہ کے فضل سے ہمارے سینوں میں موجود ہے۔ اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عصمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
جب خود بیان کی. یہ بھی سیاستہ میں حدیث شریف موجود ہے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے انا تارک فیکم ما ان تمسکتم به لن تضلوا بعدی. میں تم میں ایک چیز چھوڑ رہا ہوں، وہ چیز چھوڑ رہا ہوں کہ جب تک تمہارا اس کے ساتھ تعلق ہوگا تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے. لن تضلوا لن تضلوا، تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے بعدی، میرے بعد. یہ میرے بعد سے مراد ہے میرے وصال کے بعد. یہ محبت ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے ساتھ، مخصوص محبت. آپ کو پتا ہے میرے بعد کسی کو نبی نہیں بنایا جائے گا، تو بعد کے سارے حالات کو بھی دیکھ کر امت کی اصلاح کرنی ہے. اور اگر تم گمراہی سے بچنا چاہتے ہو تو میں تمہیں ایک نسخہ بتا رہا ہوں. دوسرے مقام پر الفاظ یہ ہے انا تارک فیکم الثقلین ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی. میں تم میں ثقلین کو چھوڑ کے جا رہا ہوں. دو طبقے ہیں، جب تک تمہارا ان سے تمسک رہے گا، مضبوطی سے تعلق ہوگا، کبھی گمراہ نہیں ہوگے. یہاں اس ثقلین کو ما سے تعبیر کیا کہ وہ چیز چھوڑ رہا ہوں، جب تک تعلق ہوگا ان کے ساتھ مضبوط تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے. وہ کیا ہے؟ فرمایا ایک تو کتاب اللہ، اللہ کی کتاب ہے. حبل ممدود من السماء الى الارض، جو اللہ کا رسہ ہے جو آسمان سے زمین کی طرف لٹکا دیا گیا ہے. ایک تو اس کے ساتھ تعلق مضبوط ہو. وعطرتی اہل بیتی، دوسرے میرے اہل بیت ہیں، ان کے ساتھ تعلق مضبوط ہو. یہ مضبوطی رہے گی تو پھر کبھی تم گمراہ نہیں ہوگے. اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو دو عظیم چیزیں امت کو عطا کی، ان کو کتاب کے ساتھ اور اہل بیت اطہار کے ساتھ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے تعبیر کیا ہے. اور پھر جب یہ دو چیزیں ہیں تو ان کا آپس میں تعلق بھی بیان کیا. یہ مطلب تھا کہ کوئی ایسا نہ کرے کہ وہ تقسیم کر لے کہ میں ان میں سے ایک چیز لے لیتا ہوں اور ایک کے ساتھ تعلق ہوگا تو وہی مجھے کامیابی مل جائے گی. فرمایا نہیں، دونوں کے ساتھ تعلق لازم ہے، اس واسطے کہ دونوں آپس میں جدا نہیں ہوں گے. نہ اہل بیت کتاب سے جدا ہوں گے، نہ کتاب اہل بیت سے جدا ہوگی. فرمایا لن یتفرقا حتی یردا علی الحوض، قرآن کا اور اہل بیت کا آپس میں اختلاف نہیں ہوگا. جہاں قرآن ہے وہاں اہل بیت ہے، جہاں اہل بیت ہے وہاں قرآن ہے. یہ اکٹھا سفر طے کریں گے یہاں تک کہ میں حوض کوثر کے پاس کھڑا ہوں گا تو حشر کے دن دونوں اکٹھے قرآن اور میرے اہل بیت میرے پاس پہنچ جائیں گے. یہ عظمت بیان کر دی کہ ایک ہے کتاب ہدایت، نسخہ کیمیا، وہ کتاب تمہارے پاس ہے، وہ نصاب انسانیت اور وہ نصاب زندگانی. اور دوسرا اس نصاب کو پڑھنے کے لیے محبت. اگر محبت اہل بیت نہیں ہوگی صرف قرآن سے نجات نہیں ملے گی، اور اگر صرف قرآن ہاتھ میں ہوگا محبت اہل بیت نہیں ہوگی تو پھر بھی نجات نہیں ہوگی. فرمایا یہ دونوں یکجا ہیں، ان کو سازش کوئی نہ کرے ان کے خلاف کہ بیان کرتا پھرے کہ قرآن اور چیز ہے اور قرآن اور چاہتا ہے، اہل بیت کا مذہب اور ہے. نہیں، فرمایا اگرچہ اس لحاظ سے دو جدا چیزیں ہیں کہ قرآن ہے، اللہ کا کلام ہے، اور اہل بیت نبی علیہ السلام کا خاندان ہے. یہ اس لحاظ سے دو جدا چیزیں ہیں مگر نظریہ ایک ہے، موقف ایک ہے، تعلیمات ایک ہے. یہ سفر اکٹھا کریں گے اور اس انداز میں رہیں گے کہ کبھی بھی ان کو آپس میں جدا نہیں کیا جا سکے گا کہ ایک کو دوسرے کے خلاف کر دیا جائے. اور یہ اکٹھا سفر جاری رہے گا یہاں تک کہ دونوں اکٹھے میرے پاس پہنچیں گے. فرمایا جن کا دونوں کے ساتھ تعلق ہوگا، جب یہ دونوں پاس پہنچیں گے تو ان کے تعلق رکھنے والے بھی حوض کوثر میں میرے پاس پہنچ جائیں گے. محتشم سامعین حضرات، کتاب اور اہل بیت ان کا جو آپس میں جو ریلیشن ہے اس میں بھی اسی چیز کا ذکر ہے جو میں نے تمہید میں بیان کر دیا. کیونکہ کتاب کے جامع اصحاب، اگر صحابہ کرام علیہم رضوان کا ایمان معتبر نہ مانا گیا تو کتاب کو معتبر نہیں مانا جا سکتا. جامع کتاب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جامع قرآن ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو یہ لوگ جنہوں نے جمع کیا ہے، اگر ان کی امانت پر کسی کو شک ہوگا تو پھر وہ کتاب کو لاریب کیسے مان سکے گا؟ اور کتاب کو لاریب مانے بغیر اہل بیت کو مانا ہی نہیں جا سکتا. اس بنیاد پر واضح کر دیا گیا کہ یہ قرآن کے اندر
اصحاب کی محبت کا جلوہ ہے۔ تو یہ دونوں اس انداز میں اکٹھی ہیں کہ ان کے آپس میں کوئی اپوزیشن نہیں ہے، اسی انداز میں فرمایا یہ سفر طے ہوتا رہے گا، اور دو وجوہ کے لحاظ سے جب محبت سینے میں جمع ہو جائے گی، یہ وہ انسان ہوگا جو اس بات کا مستحق ہے کہ حوض کوثر ہو، یہ پاس کھڑا ہو اور نبی علیہ السلام پیالہ بھر کے اس کی پیاس بجھا رہے ہوں۔ محتشم سامعین حضرات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان کی اس عظمت کو بیان کرتے وقت کتنے خوبصورت الفاظ سے اس عظمت کو بیان کیا۔ طبرانی نے اس کو لکھا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، اور سند جید سے یہ بات بھی ثابت ہے، ہمارے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں کل سبب و نسب منقطع یوم القیامہ الا سببی و نسبی۔ قیامت کا دن ہوگا، ہر سبب ٹوٹ جائے گا، ہر نسب ٹوٹ جائے گا۔ ٹوٹنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوگی۔ قیامت کے دن کوئی اس لیے نوازا جائے کہ یہ چٹھا ہے، یہ چیما ہے، یہ گوندل ہے، یہ ساری باتیں ختم ہو چکی ہوں گی، یعنی اس بنیاد پر کوئی نمبر نہیں مل رہے ہوں گے۔ لیکن محبوب فرماتے ہیں میری آل کا تعلق قیامت کے دن بھی رنگ دکھا رہا ہوگا، کہ میری جو اولاد ہے، جو میری ذریت ہے، جن کا نسب میرے ساتھ ملتا ہے، جو میرا خون ہے، جو میری آل ہے، اور ان کا آل ہونے کا پروٹوکول ہے قیامت کے دن، اور وہ پروٹوکول برقرار کیا جائے گا۔ باقی سب سبب نسب منقطع ہو جائیں گے، الا سببی و نسبی، مگر میرا سبب اور میرا نسب یہ باقی رہے گا۔ اور اس میں بھی سہارا عطا فرما دیا، فرما امت جو میری ہے، جو مجھ سے پیار کرتی ہے اور مجھے اپنا مشکل کشا حاجت روا ماننے والی ہے، مجھے اپنی محبتوں کا محور بنایا ہوا ہے، وہ یہ نہ سمجھے کہ مجھے امت یہ نہ سمجھے کہ ہمیں تو دور کر دیا گیا۔ فرمایا کچھ لوگوں کا نسب میں ہوں اور کچھ لوگوں کا سبب میں ہوں۔ قیامت کے دن سبب جو ہے وہ بھی کام کرے گا، نسب بھی کام کرے گا، اور باقی سارے سہارے ٹوٹ جائیں گے، سب سبب ختم ہو جائیں گے، سب نسب ختم ہو جائیں گے۔ فرما میرا سبب جو ہے اس کی شان بھی ظاہر ہو رہی ہوگی اور میرے نسب کی شان بھی ظاہر ہو رہی ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عظمت اہل بیت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، جس کو سمانی نے اپنی کتاب انساب میں ذکر کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ما بال اقوام یزعمون ان قرابتی لا تغنی شیئا، ان لوگوں کا کیا حال ہے جو سمجھتے ہیں کہ میرے ساتھ رشتہ داری کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ وہ لوگ کون سے لوگ ہیں جو یہ تقریریں کرتے ہیں کہ میرے ساتھ رشتہ داری ہو کسی کی تو اس کو قیامت کے دن اس رشتہ داری کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ فرما یہ باتیں غلط ہیں، ایسی بات کوئی نہ کرے، یہاں تک کہہ کے فرما والذی نفسی بیدہ انہ لترجو شفاعتی صدا وصلحب، فرما جس رب کے قبضے میں میری جان ہے میں اس رب کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں میری رشتہ داری کا فائدہ صدا کو بھی پہنچے گا، صلحب کو بھی پہنچے گا، کہ وہ میرے ساتھ ان کا تعلق ہے، خاندانی تعلق۔ اور یہ صدا اور صلحب یہ دو لفظ استعمال کیے، یہ یمن کے دو قبیلے ہیں جن کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان کے ساتھ دور کا اوپر جا کے تعلق بنتا ہے۔ فرمایا جو ایک دور کا تعلق رکھتے ہیں ان کو بھی قیامت کے دن میری شفاعت پہنچے گی، اس بنیاد پر کہ وہ میرے خاندان سے ریلیٹڈ ہے، اور جن کا کتنا قریب تعلق ہو کہ میرے گھر میں پیدا ہوئے ہوں اور میری ذریت میں سے ہوں، ان کو کتنی بڑا ان کا احساس ہوگا۔ فرمایا وہ لوگوں کی کیا حالت ہے جو یہ کہتے ہیں کہ میرے ساتھ تعلق کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ فرمایا نہیں، جو میرے ساتھ تعلق ہے، جن کا ذریت کے لحاظ سے، خون کے لحاظ سے جو میری نسل ہے یا میرے خاندان کے ساتھ جن کا تعلق ہے، فرمایا قیامت کے دن رب ذوالجلال ان کو ضرور اس تعلق کی بنیاد پر اللہ عزت عطا فرمائے گا۔ یہ عظمت ہے ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان کی، اور اس میں یہ بات بھی پیش نظر رہے، کچھ احادیث اس مضمون کی آتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اہل بیت کے کچھ افراد کو اکٹھا کر لیا اور فرمایا لا اغنی عنکم من اللہ شیئا، میں تمہیں قیامت کے دن کوئی فائدہ نہیں دے سکوں گا۔ یہ الفاظ اس طرح کے کچھ ہیں، تو ان احادیث کو اور یہ جو حدیثیں ہم بیان کر رہے ہیں ان کا مضمون ایک ہے، اور تطبیق اس میں یہ ہے
کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام واضح فرما رہے تھے کہ میرے اہل بیت میں سے خدا نخواستہ اگر کوئی شخص میرے دین کو چھوڑ جائے اور یہ ذہن بنا لے کہ میں نے دین یہ اسلام چھوڑ بھی دیا تو میں چونکہ نبی علیہ السلام کے خاندان سے تعلق رکھتا ہوں تو مجھے قیامت کے دن ریسپانس مل جائے گا، مجھے عزت مل جائے گی، مجھے جنت مل جائے گی۔ تو نبی علیہ السلام نے فرما دیا چونکہ ساری عزتیں تمہیں ملی ہیں میرے صدقے اور میرا تقاضا ہے میرا دین، جو میرے دین کو چھوڑ کے چلا جائے گا اس کی کوئی ویلیو قیامت کے دن نہیں ہوگی، اسے عزت نہیں ملے گی، اسے میں کوئی فائدہ نہیں دوں گا۔ اور یہاں جو باتیں ہو رہی ہیں ان کی ہو رہی ہیں جو دین پر برقرار رہنے والے ہیں۔ تو سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں حدیثوں میں کوئی تضاد نہیں ہے، کوئی تعارض نہیں ہے، کیونکہ محور نبی علیہ السلام کی ذات ہے اور ذات کا تقاضا یہ ہے کہ جن کی ذات عظیم ہے ان کا دیا ہوا اسلام بھی عظیم ہے۔ اس واسطے اہل بیت اطہار کو نبی علیہ السلام نے متنبع کیا کہ قیامت تک میری نسل آگے بڑھے گی اور انہیں یہ پیغام پیش نظر رکھنا ہے کہ ان کی ساری عظمتیں میری وجہ سے ہیں اور میرا دین ان کا دین ہے، لہذا اگر دین کو چھوڑ کے کوئی چلا جاتا ہے تو اب اس کی عظمتیں ختم ہو گئی ہیں۔ یہ تھا لا اغنی عنکم میں جو ارشاد فرمایا ہے، اور یہاں جو دین پر برقرار ہے رب ذوالجلال اس کو نبی علیہ السلام کی ذریت ہونے کے صدقے دوسرے لوگوں سے جدا ایک عزت عطا فرمائے گا۔ محتشم سامعین حضرات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عظمت اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہم اجمعین کا جو فلسفہ اپنے صحابہ کو سکھایا، اس میں مسند دیلمی میں یہ حدیث شریف موجود ہے اور یہ آج بھی ہمارا بھی نصاب زندگی ہے۔ ہمارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال، اپنے بچوں کی تربیت کرتے وقت انہیں 3 باتیں ضرور سکھاؤ، اپنی اولاد کو 3 باتیں ضرور سکھاؤ، اپنی اولاد کو 3 باتیں 3 سبق ضرور پڑھاؤ۔ کون کون سا؟ فرمایا حب نبیکم، پہلے تو ان کو اپنے نبی کے عشق کا سبق دو، اپنی اولاد کو حب نبیکم، اپنے نبی کی محبت ان کو سکھاؤ۔ اور یہ ضرورت ہے ہر دور کی۔ آج ماشاءاللہ ایسا بھی دیکھنے کو مل رہا ہے کہ ایک انسان اس کی اولاد بگڑ گئی، اس کا جنازہ تیار ہے اور ادھر بگڑی ہی اولاد کو جنازہ پڑھنے کا پتہ نہیں، یا جنازے کا پتہ ہے تو دعا مانگنے سے دشمنی ہے، یا بد عقیدگی آ گئی ہے ایسی کہ جس کی وجہ سے وہ بیچارہ قبر میں بھی حسرتیں کرتا رہتا ہے۔ اس واسطے یہ پہلا نصاب ہے، پہلا سبق ہے۔ اولاد کو باقی کچھ آئے یا نہ آئے، باقی کوئی ہنر ہو یا نہ ہو، وہ نبی علیہ السلام کے دیوانے ضرور ہوں، نبی علیہ السلام کے عاشق ضرور ہوں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت غیر مشروط طور پر ان کے سینوں میں موجود ہو۔ یہ حکم دے دیا اپنی امت کو کہ اب سارے والدین، ہر بندہ، وہ باپ اپنے بیٹے کو اور ماں اپنی اولاد کو یہ سکھائے کہ ہمیں سب کچھ جن کے صدقے ملا ہے ان کا پیار، یہ پہلا سبق ہے۔ یہ نبی علیہ السلام خود حکم دے رہے ہیں حب نبیکم۔ پہلا لیکچر جو ہے ماں اپنے بچوں کو گود میں بٹھا کے یہ دے کہ بچوں جان جا سکتی ہے مگر محبوب کے پیار سے کبھی سودا بازی نہیں ہوگی، اور ہمیشہ یہ پیار جو ہے یہ پیش نظر رکھا جائے گا پہلے نمبر پر۔ دوسرے نمبر پر حب اہل بیت ہی، نبی علیہ السلام نے فرمایا میری محبت سکھا کے میرے اہل بیت کی محبت بھی سکھانی ہے۔ اپنی اولاد کو اہل بیت کی محبت کا بھی درس دو۔ اور پھر فرمایا تیسرے نمبر پر وہ کون سی محبت ہے؟ فرمایا وَعَلَىٰ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ، اپنی اولاد کو کم از کم قرآن پڑھنا تو سکھا دو۔ قراءت قرآن یہ تیسری چیز ہے۔ اب قراءت قرآن کے اندر وہ محبتیں دوسری بھی ہیں، محبت اصحاب ہے اور محبت اولیاء ہے اور باقی نصاب زندگی ہے۔ تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام یہ بتا رہے ہیں کہ والدین ہونا اس کے بھی کچھ تقاضے ہیں، اور وہ یہ تقاضے اولین تقاضے ہیں، اور یہ ان میں بیان کرتے ہوئے ہمارے موضوع سے جو متعلق چیز ہے اس وقت وہ یہ ہے کہ فرمایا اپنی اولاد کو باقاعدہ یہ سبق دو میرے اہل بیت اطہار کی محبت کا، کہ اہل بیت کی محبت کتنی عظیم محبت ہے۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے والد محترم کا ذکر کرتے ہوئے مکتوبات شریف میں محبت اہل بیت کا جو ذکر کیا تو اس کا بھی بڑا خوبصورت انداز ہے۔
کہ میرے ابا جی نے مجھے محبت اہل بیت کا سبق کیسے دیا۔ ادھر نبی علیہ السلام کا فرمان ہے نا کہ اپنی اولاد کو محبت اہل بیت سکھاؤ، تو حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ مکتوبات شریف جلد 2 میں آپ کا یہ بیان موجود ہے، کہتے ہیں والد بزرگوار ان فقیر کہ عالم بود و علم ظاہری و علم باطنی، کہ میرے ابا جی، اس فقیر کے ابا جی جو کہ عالم تھے ظاہر کے بھی اور باطن کے بھی، یعنی عالم بھی تھے، بہت بڑے ولی بھی تھے، در اکثر اوقات ترغیب و محبت اہل بیت بھی فرمودن، اکثر وقت مجھے شوق دلاتے تھے اور ترغیب دیتے تھے کہ اے احمد، نبی علیہ السلام کے خاندان کی محبت بڑی لازمی چیز ہے، والدین کا پڑھایا ہوا سبق اس کے خاص اثرات ہوتے ہیں، اور وہ کچھ جدا کوئی کلاس روم نہیں ہوتا، بس کھانا کھاتے وقت والدین کے پاس اولاد بیٹھی ہے، یا سفر کرتے وقت، رشتہ داروں کے پاس جاتے وقت، یا کہیں کسی موقع پر والد نے ایک جملہ کہہ دیا، وہ صحیح جملہ جو والد کی شفقت کے سائبان کے نیچے ادا کیا گیا، وہ بڑی بڑی لمبی تقریروں کے مقابلے میں زیادہ مفید ہو جاتا ہے۔ اب حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے شناور ہیں اور تیراک ہیں علوم کے سمندر کے، وہ اس مقام پر محبت اہل بیت کا فلسفہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں میرے ابا جی مجھے اکثر اوقات، یہ نہیں کہ بعض اوقات، اکثر کا لفظ بولا، مطلب یہ صبح و شام جب بھی بات ہوتی تھی اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہ مجمعین کی محبت کا ذکر چھیڑ جاتا تھا، اور مجھے ترغیب دیتے تھے کہ یہ محبت بڑی محبت ہے اور یہ ہمارے لیے لازم ہے۔ کہتے ہیں کہ این محبت را در سلامتی خاتمہ مدخلیت عظیم، کہتے ہیں میرے بیٹے، جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ میرا خاتمہ ایمان پر ہو، اسے چاہیے کہ اہل بیت کی محبت سے سینہ بھر کے رکھے۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے والد گرامی، اب یہ جو حدیث شریف میں آیا کہ اپنی اولاد کو محبت سکھاؤ اہل بیت کی، تو اس پر عمل کیسا ہے بزرگوں کا؟ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میرے ابا جی مجھے اس محبت کا درس دیتے تھے اور ان لفظوں سے دیتے تھے کہ جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ دم واپسی جب روح نکل رہی ہو تو میں لٹ نہ جاؤں، میرا ایمان برقرار رہے اور میرا جو ایمان کی دولت ہے وہ محفوظ رہے، اور میں اس بندے کو چاہیے وہ اپنے سینے میں محبت اہل بیت کو آباد رکھے، یہ ضمانت ہے کہ آخری وقت وہ بے ایمان ہو کے نہیں مرے گا، ایمان کے نور کے ساتھ دنیا سے چلا جائے گا۔ محتشم سامعین حضرات، محبت اہل بیت کا سبق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے فرامین میں جو عطا کر رہے ہیں، اس کا ایک ایک حصہ ہمارے لیے بڑا عظیم بھی ہے اور عجیب بھی ہے، اور اس میں یہ بات اچھی طرح ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہر خطبہ جو اس درس کا تھا اس کا انداز بڑا ہی عجیب ہے۔ ایک مقام پر حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ، یہ حدیث بھی صحیح میں موجود ہے، انہوں نے کعبے کا دروازہ پکڑا ہوا تھا، یعنی مکہ شریف میں گئے تو خطبہ دینے کا کوئی اہم اعلان کرنے کا علیحدہ انداز ہوتا ہے، تو آپ نے کہا کہ میں صحابہ کی جماعت دنیا سے چلی گئی ہے، بہت کم لوگ ہیں جو اب حدیث پڑھائیں گے، تو میرے پاس ایک امانت ہے، میں تعلیم تک پہنچانا چاہتا ہوں تاکہ قیامت تک لوگوں کے پاس وہ امانت موجود رہے۔ تو انداز بڑا عجیب تھا، وَهُوَ آخِذٌ بِبَابِ الْكَعْبَةِ، کعبے کے دروازے کو پکڑ کر تقریر کرنی شروع کر دی، مجمع سامنے ہے اور کعبے کا دروازہ پکڑا ہوا ہے، اور بول کیا رہے ہیں، من عرفنی فقد عرفنی، جو مجھے جانتا ہے وہ جانتا ہے، مجمع میں جو لوگ ہیں وہ جو جانتا ہے وہ تو جانتا ہی ہے، ومن انکرنی فانا ابو ذر، اور جسے نہیں پتا وہ سن لے میں ابو ذر غفاری ہوں، جو جانتا ہے وہ تو جانتا ہی ہے اور جو نہیں جانتا وہ سن لے، یعنی مقصد تھا کہ یہ زیادہ راوی ہوئے اس حدیث کے اور آگے یہ بات پہنچے، اور جس کو نہیں پتا تو سنو میں اپنا تعارف کرواتا ہوں، میں ابو ذر غفاری ہوں۔ میں ایک بات تمہیں بتانا چاہتا ہوں، سمیتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے خود اپنے کانوں سے یہ بات سنی کہ اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے تھے، الا ان مثل اہل بیتی فیکم مثل سفینۃ نوح، کہ میں نے خود سنا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے فرما رہے تھے کہ میرے اہل بیت کی مثال تمہارے اندر یوں ہی ہے جیسے طوفان نوح میں
حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کا کردار تھا. یہاں پر مثل سے مراد ہے کردار. میرے اہل بیت کا کردار تمہارے اندر وہ ہے جو طوفان کے زمانے میں حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کا کردار تھا. ماشاءاللہ الا ان ماشاءاللہ اہل بیتی فیکم ماشاءاللہ سفینۃ نوح، وہ جو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کا کردار ہے. کیسا کردار ہے؟ فرمایا مر راکبھا نجا ومن تخلف عنھا ہلکا. جو کشتی میں بیٹھا تھا وہی بچا تھا، اور جس کو کشتی میں نہیں بٹھایا گیا تھا وہ ڈوب گیا تھا طوفان میں. ایسے ہی میں دنیا سے جا رہا ہوں، کئی طوفان اٹھیں گے اور کئی بہت فتنے آ جائیں گے اور بڑا لمبا سفر ہے قیامت تک. فرمایا وہی نجات پائے گا جو اہل بیت کی کشتی میں سوار ہو جائے گا. یہ کشتی کا لفظ بول دیا، سفینہ کا لفظ بولا، اور سفینہ جو ہے اس کے بعد پھر اس کو چلانے والے کی بھی ضرورت ہے، اور سفینہ کے بعد سفینے کو راست سمت میں لے جانے کی بھی ضرورت ہے. فقط سفینہ جو ہے اس کے مفہوم سے پورا مضمون واضح نہیں ہوتا. تو محبوب علیہ السلام نے اہل بیت اطہار کی محبت کو سفینہ قرار دے دیا. افرا سفر زندگی ہے، اس میں طوفان ہے، اور اس طوفان جو ہے بلا کا، اس کو پار کرنے کے لیے سفینے کی ضرورت ہے، اور پھر سفینے کو چلا کر کنارے پر لے جانے کی ضرورت ہے. جو سفینے میں نہ بیٹھے اور انتظار کرے کنارے کا وہ بھی احمق ہوگا، اس کو بھی پانی ڈبو دے گا. اور جو سفینے میں بیٹھ کر اس کے بعد بے خبر ہو جائے کہ منزل کہاں ہے اور کنارہ کہاں ہے، اس کو بھی فائدہ نہیں پہنچ سکے گا. فرمایا اصحابی کن نجوم بیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں. ستارے ہیں جن کو دیکھ کر کشتی رانی کی جاتی ہے اور کشتیوں کی جو منزل ہے اس کا تعین کیا جاتا ہے. فرمایا جو صرف ستاروں کو دیکھے کشتی میں نہ بیٹھے وہ بھی مارا جائے گا، اور جو کشتی میں بیٹھ کر پھر آگے منزل کا خبر نہ لے وہ بھی منزل تک نہیں پہنچے گا. فرمایا جو کشتی میں بیٹھ کر ستاروں کو دیکھتا ہوا منزل کی طرف کشتی کو بڑھائے گا اللہ اس کو نجات عطا فرمائے گا. یہ ہے اہل سنت کا ہے بیڑا پار. اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی. نبی علیہ السلام کی اطرت کو سرکار نے خود سفینہ کہہ دیا اور صحابہ کو ستارہ کہہ دیا. اور یہ ملاپ ہے قرآن کا اور اہل بیت کا، جس سے سفر زندگی لوگوں کا آسانی سے مکمل ہو جائے گا. اور اس کو اجتماعی طور پر اہل سنت کے عقیدے سے تعبیر کیا جاتا ہے. یہ عظمت ہے میرے محبوب علیہ السلام کے خاندان کی کہ یہ سفینہ ہے. سفینہ مشکل میں انسان پھنسا ہو تو سفینہ اس کی مشکل کشائی کے لیے ہے، حاجت روائی کے لیے ہے. فرمایا یہ محبت کا فیضان ہے، اہل بیت اطہار کی محبت کا فیضان. اس کے بغیر انسان جو کچھ بھی کر لے وہ کشتی نہیں ملے گی اس کو، نہ کنارے پہ پہنچے گا. اور جب اہل بیت اطہار کی محبت ہوگی اسے کشتی مل گئی ہے، اب اس کے لیے منزل تک جانے کے چانسز آسانی سے پیدا ہو گئے ہیں. یہ اللہ نے شان دی ہے میرے محبوب علیہ السلام کے خاندان کو کہ ان کے صدقے کروڑوں اربوں لوگوں کو نجات ملنے والی ہے. اس لیے دوسرے مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کرتے ہوئے یہ ارشاد فرما دیا. سوائے کے محرکہ میں اس حدیث کا ذکر ہے، ابن اسحاق نے بھی روایت کیا ہے. فرما انا واہل بیتی شجرۃ فی الجنہ اغصانها فی الدنیا فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا. میں اور میرے اہل بیت ہم کون ہیں؟ فرمایا ہم درخت ہیں جنت کا اور اس کی ٹہنیاں ہیں دنیا میں. انا واہل بیتی شجرۃ فی الجنہ، فرمایا ہمارا تنا جنت میں ہے، ہم جنتی ہیں، ہماری جڑ جنت میں ہے. شجرۃ فی الجنہ اغصانها فی الدنیا، فرمایا ہم نے ٹہنیاں پوری دنیا میں پھیلا دی ہے. یہ نبی علیہ السلام کے الفاظ کی جامعیت ہے. کوئی ملک دیکھو وہاں پر سرکار کی ذریت کا اثر ضرور پہنچا ہوگا. فرمایا اغصانها فی الدنیا، ہم نے ٹہنیاں دنیا میں پھیلا دی ہیں. ان کا فائدہ کیا ہوگا؟ فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا. ٹہنی اس لیے پھیلائی ہے کہ جنت اونچی بڑی ہے، اس کا درخت ہے اور ٹہنی اس کی نیچے آ گئی ہے. فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا. اب جو بھی رب سے ملاقات چاہتا ہے، رب کا قرب چاہتا ہے، رب کو پانا چاہتا ہے، فرمایا وہ اہل بیت کی ٹہنی کو پکڑ لے اللہ کے دربار تک پہنچ جائے گا. یہ عظمت اس خاندان کی ہے، یہ رفعت ہے
یہ ان کی شان ہے، یہ نجات دہندہ ہے، یہ کائنات میں عظمتوں کے امین ہیں اور دنیا کے آباد رہنے کی ضمانت ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عظمت اس انداز کی ظاہر کی کہ انسان ہر جہت دیکھتا ہے اس گھرانے کی تو ہر جہت عظیم نظر آتی ہے۔ ایسے میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ، بلکہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ، وہ بڑے متحیر نظر آئے۔ ان کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھیجا تھا کہ جاؤ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کے لے آؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب بلانے گئے تو دیکھا بیت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا میں کیا ہے، رہا تطحن، چکی چل رہی ہے مگر کوئی چلانے والا نظر نہیں آتا۔ چکی آٹا پیسنے والی خود بخود چل رہی ہے، یعنی آج تو ہر چیز میں موٹر لگی ہوئی ہے مگر وہ ڈائریکٹ چکی کوئی چلانے والا ہاتھ نظر نہیں آتا اور چکی گردش کر رہی ہے۔ جب حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں پہنچے تو کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے چکی دیکھی ہے ولیس معها احد، اور ہاتھ کوئی نہیں دیکھا جو چکی کی دستی پر موجود ہو اور چکی کو چلا رہا ہو۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یا ابا ذر اما علمت ان للہ ملائکۃ سیاحین فی الارض قد وکلوا بمعونۃ آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو ذر تمہیں تعجب کس لیے ہے؟ تمہیں پتہ نہیں یہ گھر کس کا تھا؟ یہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا گھر ہے اور اللہ نے کچھ فرشتوں کی ڈیوٹی لگا رکھی ہے کہ وہ آ کر چکی چلاتے ہیں اور اس گھر کا آٹا پیستے رہتے ہیں۔ قد وکلوا بمعونۃ آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی معونت کے لیے، ان کے ساتھ تعاون کے لیے رب ذوالجلال نے ان کو حکم دے رکھا ہے اور وہ یہ تعاون کرتے ہیں، اس تعاون کے لیے آتے ہیں۔ یہ شان ہے اس گھرانے کی کہ خالق کائنات جل جلالہ نے ہر قدم پر ایسی عظمتیں عطا فرمائی، ایسی رفتیں عطا فرمائی کہ جن کو انسان دیکھتا ہے اس کو تحیر ہوتا ہے کہ اللہ کی شان ہے کہ اس نے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے، سرکار کی شان کے صدقے ان لوگوں کو کتنی بڑی شان عطا فرمائی ہے۔ جس وقت اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ ایک تخیل میں نعت کا انداز اور بڑا عشق عروج پر تھا، نعت بڑی عظیم تھی، لکھ رہے تھے گرچہ چھالے ستاروں سے پڑ گئے لاکھوں مگر تیری طلب میں تھکے نہ پائے فلک۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو آسمان کے ستارے ہیں یہ اصل میں آسمان کے چھالے ہیں جو تمہیں ڈھونڈتے ڈھونڈتے آسمان کو پڑ گئے ہیں، مگر پھر بھی تھکا نہیں ہے، پھر بھی حرکت کر رہا، پھر بھی متحرک ہے، تمہیں ڈھونڈ رہا ہے، تمہارے رستوں کی تلاش میں ہے۔ گرچہ چھالے ستاروں سے پڑ گئے لاکھوں مگر تمہاری طلب میں تھکے نہ پائے فلک۔ پھر اگلا شعر کیا ہے؟ کہتے ہیں یہ اہل بیت کی چکی سے چال سیکھی ہے، رواں بے مدد دست ہے آسیائے فلک۔ آسیہ کہتے ہیں چکی کو، یہ آسمان کی چکی جو پھر رہی ہے یہاں بھی کوئی پھیرنے والا ہاتھ نظر نہیں آتا، تو فرمانے لگے آسمان نے یہ طریقہ اہل بیت کی چکی سے سیکھ لیا ہے، یہ اہل بیت کی چکی سے چال سیکھی ہے، یہ اہل بیت کی چکی سے چال سیکھی ہے، رواں بے مدد دست ہے آسیائے فلک، کہ یہ آسمان کی چکی حرکت کرتی رہتی ہے۔ تو محتشم سامعین حضرات، سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ اگرچہ اس موضوع کے 20 پہلو ہیں اور ان کو بیان کرنا لازم بھی ہے مگر ٹائم مختصر ہے، اس کی وجہ سے وہ کسی اور موضوع میں کسی اور کورس میں انشاءاللہ اس کو شامل کریں گے کہ اہل بیت سے مراد کون ہے اور اہل بیت کا خطاب کن کو ہے۔ اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہم اجمعین میں جہاں وہ اصحاب کسا ہیں جن کو چادر کے نیچے لے کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت امام حسن، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہم، اللہم ہؤلاء اہل بیتی، یہ میرے اہل بیت ہیں وہ، اور پھر ان کو شامل کرنے کی تو ضرورت محسوس ہوئی کہ ان کو کوئی خارج نہ سمجھے، اور پہلے نمبر پر اہل بیت اطہار سے مراد وہ ازواج مطہرات ہیں
وہ کائنات کی مقدس خواتین ہیں جن کو نبی علیہ السلام نے سرکار کے گھر کے لیے، خود اللہ نے سرکار کے گھر کے لیے جن کا چناؤ فرمایا ہے، وہ ازواج مطہرات آل بیت اطہار کا افراد اولین، اور پھر نبی علیہ السلام نے کسا اور چادر سے ان مقدس نفوس کا بھی بیان کر دیا۔ یہ ایک تفصیلی موضوع ہے، اس کی طرف نہیں جاتا، لیکن یہ فرمان جو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، اور اس فرمان کے اندر اس قدر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کر دی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اصباتکم علی الصراط، کل پل صراط پہ جب گزر ہوگا ہر بندہ چاہے گا کہ میں اس پر ثابت قدمی سے گزر جاؤں۔ آج بھی سب کو تمنا ہے کہ کہیں پھسل نہ جاؤں، گزروں تو ثابت قدمی سے گزروں، کوئی رکاوٹ نہ ہو، کوئی جھجک نہ ہو، بڑے وقار